जिक्रिया पहला बाब। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जिक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बल अफ़वाज का फरमान है, तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बल अफ़वाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानिंद ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा, रब्बल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ। पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रजू लाकर कहा कि रब्बल अफ़वाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम जिक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था, और उसके पीछे सुरंग और कौमियत और नकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ता से, जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था, कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, ऐ रब्बल अफ़वाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर, जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम न करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ता को, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी गैरत है, और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बल अफ़वाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सोत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सिय्योन को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ता से, जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है, फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सिर न उठा सका। लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें, जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। जिक्रिया दूसरा बाब। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरेब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझे जवाब दिया,
यरूशलेम की पामाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान व हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से, जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद परागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ऐसे उन तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तरे सेऊन, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। और खुदावंद यहूदा को मुल्के मुकद्दस में अपनी मेरास का बकरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। ज़िक्रिया तीसरा बाब। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यीशु खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है, ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है, तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देखो, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सिर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सिर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ता ने यीशु से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे, तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ऐ यीशु सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं, वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यीशु के सामने रखा है, देख, उस पर 7 आंखें हैं। देख, मैं इस पर कंधा करूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और इंजीर के नीचे बुलाएगा। ज़िक्रिया चौथा बाब। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूं, जिसके सिर पर एक कटोरा है,
और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां हैं। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़ुरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़ुरबाबल के हाथों ने इस घर की न्यो डाली, और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो ज़ुरबाबल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्सिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। ज़िक्रिया 5वां बाब। फिर मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूं कि एक उड़ता हुआ तोमार है। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, एक उड़ता हुआ तोमार देखता हूं, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहां से काट डाला जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे भेजता हूं, और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा, और उसके घर में रहेगा, और उसे उसकी लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद करेगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला, और उसने मुझसे कहा कि अब तू आंख उठाकर देख, क्या निकल रहा है? मैंने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये 1 एफा निकल रहा है। और उसने कहा कि तमाम मुल्क में यही उनकी शबीह है। और सीसे का एक गोल सरपोश उठाया गया, और एक औरत एफा में बैठी नजर आई, और उसने कहा, ये शरारत है। और उसने उसको एफा में नीचे दबाकर सीसे के उस सरपोश को एफा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि 2 औरतें निकल आईं, और हवा उनके बाजुओं में भरी थी, क्योंकि उनके लकक्के से बाजू थे, और वो एफा को आसमान और जमीन के दरमियान उठा ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये एफा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सिनार के मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाएं, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। ज़िक्रिया 6वां बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की,
तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या हैं? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शिमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे पीछे, और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को, और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला। और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो। और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख, जो शिमाली मुल्क को गए हैं, उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खलदी और तोबिया और युदाया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर योसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और यशु बिन यहू सदक सरदार काहिन को पहना। और उससे कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा, और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा। और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हेलम और तोबिया और यदुया और हेन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। जिक्रिया 7वां बाब। दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे बरस के 9वें महीने यानी कसीलो महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम जिक्रिया पर नाजिल हुआ। और बैतल के बाशिंदों ने शराजर और रिजम मेल्क और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें, और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल हा साल से किया है। तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया, जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था, और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? फिर खुदावंद का कलाम जिक्रिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो, और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म न करो। और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे, लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को इल्मास की मानिंद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़वाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से कहरे शदीद नाज़िल हुआ। और रब्बुल अफ़वाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा
اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ ذکریہ 8واں باب۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو، تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو، جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا، رب الافواج فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوگے، ہراسان نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں۔ کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا، اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، پس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں، بہت سی امتیں
اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی، اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ذکریہ نواں باب۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمینیں حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت، اور حمات کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور و سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے، اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا، اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون کو دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے شاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا، اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا، اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا، اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا، تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے۔ پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے بنت صہیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیرو، قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا۔ اور اے صہیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند اس کے اوپر دکھائی دے گا، اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا، اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے، اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے۔ اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان گلہ سے بھڑیں گے، اور لڑکیاں نئی مے سے نشو نما پائیں گی۔ ذکریہ 10واں باب۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے، وہ بارش بھیجے گا
اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں، اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے، اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے، اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا، اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا، اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے، اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا، اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل طے تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا آسا جاتا رہے گا۔ اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ زکریا 11واں باب۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے، تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سرو کے درخت، نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوت کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں، خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور گلہ کو چرایا۔ اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی، اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔
تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ کب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا، اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی داہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ زکریا 12واں باب۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا، اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرما روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں۔ میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ داہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ
اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ ذکریہ 13واں باب۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الافواج فرماتا ہے، میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو ملک سے خارج کر دوں گا، اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے، تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اڑیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں، کیونکہ میں لڑک پن ہی سے غلام رہا ہوں۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا، میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ ذکریہ 14واں باب۔ دیکھ، خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا اوزیا کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا۔ اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے ریمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا
اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور ہننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا۔ خداوند کے لیے مقدس اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کینانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔